बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं और एक इंतहाई अहम तरीन जो है वो ख़बर, न्यूज़ और इशू को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, ये मामला क्या है? नाज़रीन, ये मामला दरअसल है बहावलपुर के एक प्राइवेट, आप इसे कह लें, एक इंस्टीट्यूट, अदारा, फोरम या क्लब। ये है नाजरीन बहावलपुर जिम खाना क्लब का मामला है नाजरीन, जो कि बेसिकली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ये आम शहरी या आम लोगों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है नाजरीन। ये एक एलीट क्लास और इशराफिया के जो लोग हैं, ये उनका ये अदारा है, फोरम है, और इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो उनसे मेम्बरान होते हैं या पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, जुडिशरी के लोग हैं और इसी तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन जो उनसे हैं वो इसके मेंबर होते हैं नाज़रीन। ये बाकायदा एक क्लब के तौर के ऊपर इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसका अपना आइन, दस्तूर जो उनसे है वो होता है, जिसके ऊपर बाकायदा जो उनसे है वो इलेक्शन होते हैं हर साल, और उसमें जो उनसे है वो कुछ जो उनसे प्राइवेट जो नुमाइंदगान होते हैं इसके बोर्ड के, जो जिम खाना बोर्ड है, उनका चुनाव किया जाता है। इसकी जो नाजरीन इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इसमें 5 मेंबर जो होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, सरकारी होते हैं। जो इनका सदर प्रेसिडेंट होता है इस जिम खाना क्लब का, वो मुतलका डिप्टी कमिश्नर होता है, और जबकि इसका जो सेक्रेटरी होता है वो जो मुंतखब के इलेक्शन के ज़रिए आते हैं उनमें से एक को जो उनसे वो सेक्रेटरी नामजद किया जाता है। तो ये नाज़रीन, पहले इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारी रियासत बहावलपुर के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी। जो बताया जाता है कि पहले ये इसका नाम बहावल खाना जो है वो क्लब था, और ये यहाँ पर बहावलपुर की बड़ी बड़ी जिसे कहें कि सियासी, सरकारी और अदबी शख्सियात यहाँ पर उनकी बैठक होती थी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर जो उनकी एक्टिविटीज़ होती थी। और ये बिल्डिंग बेसिकली सरकारी बिल्डिंग है नाजरीन, और बहावलपुर के दिल के अंदर और तमाम जो आला ऑफिसेज़ हैं उनके बिल्कुल साथ मुल्हका ये एक बहुत आलीशान बिल्डिंग है नाजरीन। तो इसके जिसे कहें कि इसको जब इसकी तब्दीली हुई, इसको बहावल जिम खाना क्लब जो है वो इसका नाम दिया गया, और इसका जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया गया, इलेक्शन का तरीक़ाकार इसमें जो है वो लाया गया, और बाकायदा इसमें फिर हर साल इलेक्शन होने लगे, और एक सियासी माहौल इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो गया। तो जब ये सब कुछ हुआ नाज़रीन, तो यहाँ पर लाज़मी बात है कि जब भी इस तरह के बड़े बड़े अदारे होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके बाद आप देख लें कि जो बार के इलेक्शंस होते हैं, हाई कोर्ट के हों या डिस्ट्रिक्ट बार के हों, इसी तरह के जितने भी बड़े बड़े ये अदारे होते हैं जिनके इलेक्शंस होते हैं, उसमें फिर बेसिकली जो ऊपर एक बड़ी सियासत नेशनल कौमी सतह के ऊपर या मकामी सतह के ऊपर चल रही होती है, वो भी ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से नाज़रीन यहाँ बहावलपुर में भी जिम खाने का जो सेटअप है या इसके अलावा चैम्बर का सेटअप है, इसमें भी जो 2 बड़े सियासी ग्रुप हैं वो शुरू से ही आपस में बरसरे पेकार रहे हैं, जिसमें एक बड़ी शख्सियत है जो साबका फेडरल मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा, एक उनका ग्रुप है, और दूसरा जो है वो उनके अपोजिट दीगर कुछ नून लीग के जो MNAs MPAs हैं और दीगर उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उनका एक ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो नाज़रीन, कुछ अरसे से, कुछ सालों से जो है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या ये जिम खाना हो, यहाँ पर जो ग्रुप जिसे कहें कि वो मुसलसल कामयाबियाँ हासिल कर रहा है और जीत रहा है, वो बेसिकली चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब का ग्रुप है, और वही हर साल जो है वो कामयाब होता है। उन्हीं के लोग जो हैं वो अपने ओहदों के ऊपर आते हैं। तो पिछले साल भी नाज़रीन ये जिस आपको बताया जिस तरह ये सिलसिला चलता रहा, इस जिम खाना क्लब को बहुत ज़्यादा नाज़रीन डोनेशंस भी दी गई, बहुत इधर फ़ंड्स जो से वो मुख्तस किए गए, जिसमें भी हमें बताया गया है कि ज़्यादातर फ़ंड जो से वो तारिक बशीर चीमा साहब ने फेडरल से लेकर यहाँ पर दिए, जो उन्होंने खुद आज की अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लेम किया कि तकरीबन 10 करोड़ रुपया उन्होंने इसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो खर्च किया। जिम खाने उनको यानी कि फ़ंड्स दिए और वो खर्च हुए यहाँ पर या हो रहे हैं। तो उनके ग्रुप की जानिब से ही जो है ये तरक्याती काम जो है वो उनका कहना था कि वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, और अब ये एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये फोरम बन चुका है, और यहाँ पर जो भी मेम्बरान हैं वो उनकी फैमिलीज़ जो सी हैं वो बड़े भरपूर तरीके से यहाँ पर अपना वक्त गुजारती हैं। इंटरटेनमेंट का सिलसिला है, बहुत सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं,
باقی ریسٹورانٹس کھانا پینا وہ ساری یعنی کہ ایک اپنی ہی دنیا ہے اس کلب کی. جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بیسیکلی ایلیٹ کلاس کا کلب ہے, اشرافیہ کا کلب ہے. اس میں عام جو ہے وہ شہری عام پبلک کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے, نہ ہی وہ اس کلب کے اندر جانے کا سوچ سکتے ہیں. تو یہ ناظرین پچھلے سال بھی جو ہے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کا ہی گروپ وہ جیتا, اور ان کے ہی جو سیکٹری بنے وہ محمد منیم ملک صاحب اس کے سیکٹری بنے. اب اس میں ناظرین جو بتایا جاتا ہے کہ جو ان کا منشور ہے اس میں جو مکمل پاورز ہیں وہ زیادہ تر وہ پریزیڈنٹ یعنی کہ ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہوتی ہے. اور یہ بڑے بڑے جم خانہ کلب ناظرین لاہور, پنڈی, اسلام آباد وغیرہ جہاں جہاں بھی بنے ہوئے ہیں وہاں اسی طرح کا ہی سلسلہ کار ہے, اور جو وہاں پر انتظامیہ ہے شاید وہی اس کو کنٹرول کرتی ہے. لیکن زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ دیگر کلبوں میں جو پرائیویٹ جو لوگ ہوتے ہیں, جو پرائیویٹ جیت کراتے ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں, ان کے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اور وہی کلبز کو زیادہ تر چلاتے ہیں. لیکن بہاولپور میں بہرحال اس وقت جو پریزنٹ پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو صدر صاحب ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب وہی مکمل آئین کے مطابق پاورفل ہے. تو اب ہوتا ہی ہے ناظرین, آج سے کچھ 2-3 مہینے پہلے کچھ ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے فیسوں کے حوالے سے, اور اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب جو فیسیں ہیں اس کی انٹری کی, یعنی آپ جب ممبر بنتے ہیں اس کے جم خانہ کے, جو آپ ونس ٹائم فیس پے کرتے ہیں جو صرف ایک دفعہ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر سالانہ فیس وہ کافی کم ہو جاتی ہے. تو وہ فیس جو سی ہے اس پہ کوئی ریویو کیا گیا, اس کو بڑھایا گیا, اور ساتھ ہی یہ شک بھی رکھ دی گئی جو ہمیں بتایا گیا ہے, کنوے کیا گیا ہے کہ یہ جو ممبر بن چکے ہیں یہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوگی اور وہ بھی یہ اضافی فیس جو سی ہے وہ ادا کرنے کے پابند ہوں گے. جس کے اوپر ناظرین ایک ڈسپیوٹ ہوا کہ جن ممبران نے ممبرشپ حاصل کر لی ہوئی ہے وہ الیکشنوں میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے اوپر یہ شک جو سی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ آنے والوں کے اوپر جو نئے ممبر بنے ان کے اوپر ہونی چاہیے. اور یہ میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو اس لاجکی طور پر ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب کوئی آئینی ترمیم کر کے نئی کوئی شک میں اضافہ کیا جاتا ہے, کوئی نیا جو ہے وہ فیس کے حوالے سے کوئی اضافہ ہوتا ہے, تو وہ آنے والے جو ممبران ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس معاملے پہ ڈسپیوٹ بڑھتا ہے ناظرین, اور 80 جو ممبران ہیں ان کو ڈس ممبر کر دیا جاتا ہے یا ان کی ممبرشپ معطل کر دی جاتی ہے, اور جس میں بڑے بڑے اعلیٰ بیوروکریٹس, شخصیات, بزنس مین, جوڈیشری کے لوگ, بہت سارے یعنی کہ اعلیٰ شخصیات اس میں شامل ہوتی ہیں, اور ان کو جب نکالا جاتا ہے تو یہ ایک ڈسپیوٹ بڑھ جاتا ہے, ایک تناؤ بڑھ جاتا ہے, اور پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے. اور ہائی کورٹ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پہ بڑی جسے کہیں کہ گرمی سردی ہوتی ہے, رات گئے تک عدالت جو سی ہے اس کیس کی سماعت کرتی ہے, ماحول بہت ہی ٹینس ہوتا ہے عدالت کے اندر بھی, لیکن پھر بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل پاتا, اور یہ مسئلہ جو کا تو رہتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ جو کلیش اور یہ جو آپس کا جو ان کے معاملات ہیں وہ کافی زیادہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس کا پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ جو پرائیویٹ ممبران سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں, جو سیکٹری صاحب ہیں جن کی صدر کے بعد پاورز آتی ہیں, وہ پھر گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بہت سے لیٹر جاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو, اور ساتھ ہی جو اس جم خانہ کی پیٹرن ان چیف ہیں کمشنر بہاولپور کو, ان کو وہ مراسلے لکھتے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ ان کو بالکل بے بس کر دیا گیا ہے, ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں رکھے گئے, سارے کنٹرول ان سے وہ ڈپٹی کمشنر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. کورسپونڈنس بھی جو ہے آفیشیلی وہ بھی ڈائریکٹ ہو رہی ہے, جو ممبران کمیٹیاں مختلف مطلب بنائی گئی ہیں مختلف شعبہ جات کے لیے, اس میں بھی اپنی من پسند کے جو ممبران ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب وہ ان کو رکھتے ہیں, ایک ایک ممبر کو 5-6 کمیٹیوں میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. لیکن جو دیگر یعنی کہ ان کے جو عہدیدار بورڈ کے ممبر جو چیمہ گروپ کے لوگ ہیں ان کو مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جو وہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس میں بھی جو ہے بتایا گیا, جو لکھا گیا سیکٹری صاحب کی جانب سے کہ جی اس میں بھی جو متعلقہ ٹھیکیدار ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور جو پیمنٹیں ہو رہی ہیں وہ بھی جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے کوئی ایک چہیتے ممبر ہیں جن کا لکھا جا رہا ہے کہ عامر نذیر خان صاحب ان کے پسندیدہ اور چہیتے ممبر ہیں, ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن
नोटिफिकेशन जो से वो सेक्रेटरी साहब ने अपनी तहरीरी मरासलों के अंदर जो से है वो लगाएं। तो ये सिलसिला नाजरीन जो कॉरेस्पोंडेंस का है, इस सिलसिले के साथ ही ये कशीदगी में इजाफा होता रह गया। जो 80 मेंबरान निकले हुए थे मेंबरशिप से, वो सारे भी चीमा साहब के उसमें जो से वो शामिल हो गए। इन्होंने एक अपनी अलहदा से एक मीटिंग भी बुलाई एक निजी होटल में, और उसमें सब ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए कहा कि वो इस जो ब्यूरोक्रेसी का जो ये सिस्टम है, जो जिससे ज़बरदस्ती ये मुसलत कर रहे हैं, इसको कबूल नहीं करेंगे और वो पूरे तरीके से अपने हकूक़ के लिए जो उनसे वो जिद्दोजहद करेंगे। और उसके बाद नाज़रीन फिर होता ये है कि जब ये मामला, चूँकि ये अब एक जिम खाने की सियासत नहीं रह जाती, एक जिम खाने का मामला नहीं रह जाता, इसमें एक पूरी सोसाइटी जो उनसी है वो इन्वॉल्व हो गई। ये चीज़ें मीडिया की जीनत बनी, सोशल मीडिया के ऊपर आनी शुरू हो गई, तनकीद होने लग गई दोनों साइडों के ऊपर, और एक बहावलपुर का माहौल जो है वो इंतहाई टेंस जो है वो दिखाई देने लगा। उसके ऊपर रईस कसर नाज़रीन 26 अक्टूबर को ये होती है कि एक मीटिंग डिप्टी कमिश्नर साहब बुलाते हैं अपनी बोर्ड की, जिसमें नाज़रीन ख़ुद वो डॉक्टर फरहान फ़ारूक साहब जो उनसे हैं वो इसको चेयर करते हैं एज ए सदर, और उसके अलावा जो मेंबरान होते हैं कैप्टन रिटायर तैयब समी खान साहब, ये ADCR हैं। उसके बाद मोहम्मद तैयब साहब हैं, वो हैं ADCG हैं, और उसके बाद खलील अहमद साहब हैं, ये ACCT हैं। उसके बाद तस्लीम अब्बास साहब हैं, ये फिनांस सेक्रेटरी भी हैं जिम खाना के, और साथ ACG भी हैं ये कमिश्नर के। उसके बाद कुर्रतुल ऐन साहबा हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर सदर हैं, और उसके बाद आमिर नज़ीर खान साहब हैं जो कि बोर्ड के मेंबर हैं। ये 6 बंदे जो उनसे मेंबरान बोर्ड के, ये एक मीटिंग करते हैं, जबकि बाकी जो 3 हैं जिसमें सेक्रेटरी खुद मलिक मुनीब साहब हैं, बहलूल मंसूर लोधी साहब हैं और अब्दुल्ला अख्तर साहब हैं, ये उस मीटिंग में गैर हाजिर होते हैं, मौजूद नहीं होते। तो ये मीटिंग करके नाजरीन क्या करते हैं कि ये मज़ीद 302 जो मेंबरान हैं उनको फ़ीसों की अदम अदायगी की बिना पर उनकी मेंबरशिप भी मुअत्तल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाता है। तो उसमें नाजरीन एक दफ़ा फिर बड़ी शख्सियात, उसमें बहावलपुर के जो सिटी के MP हैं डॉक्टर राना तारिक साहब पहले नंबर पर उनका नाम होता है। उसके अलावा कुछ और दीगर बड़ी सियासी शख्सियात, MPAs, साहब MNAs, और साथ ही नाजरीन 195 पर जो नाम आता है वो आता है चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब का। जी नाजरीन, तो ये जो झगड़ा होता है ये इस हद तक बढ़ जाता है कि चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब जो पूरा इस ग्रुप के होल्ड करते हैं, जो एक इंतहाई जिसे कहें कि माने ताने सियासतदान हैं, उनको भी जो सा है वो मेंबरशिप उनकी जो सी है वो मनसूख कर दी जाती है, मुअत्तल कर दी जाती है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक जिसे कहें कि वो पोस्टों का एक सैलाब आ जाता है, और बताया जाता है कि 302 मेंबरान जो उनसे हैं उनको मज़ीद डिप्टी कमिश्नर साहब ने निकाल दिया, और उसमें डॉक्टर तारिक बशीर चीमा साहब, डॉक्टर राना तारिक साहब और चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब जो उनसे हैं वो सर फहरिस्त उनके नाम लिखे जाते हैं। तो उसके कुछ देर के बाद ही नाजरीन एक पोस्ट आनी शुरू हो जाती है कि डॉक्टर राना तारिक जो सिटिंग MPA हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको कहा जाता है कि नहीं जी, डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसकी तरदीद कर दी है, उनका नाम जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं है, उनकी जो मेंबरशिप है वो इंटैक्ट है। ये सिलसिला शुरू होता है नाज़रीन को डिप्टी कमिश्नर की एक पोस्ट, उनकी जो ID चलता है ऑफिशियल, उसकी भी एक स्क्रीन शॉट जो है वो डाला जाता है, और उसके थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद जो है वो बाकायदा तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से भी कुछ हलकों से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जा रहा शुरू हो जाता है फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे, कि तारिक बशीर चीमा साहब का भी नाम जो है वो गलती से है या वो दुरुस्त नहीं है, उनकी मेंबरशिप भी जो सी है वो बिल्कुल जो सी इंटैक्ट है, मौजूद है, और ये जो सोशल मीडिया की और ख़बरें हैं मीडिया की ये सारी गलत है। ये जब सिलसिलाकार होता है तो नाज़रीन फिर हम परफेक्ट न्यूज़ जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, वो सारे मामले की तहकीक शुरू करती है, और उसके बाद फिर वो अपने सोर्सेज से ये नोटिफिकेशन और साथ जो है 302 मेंबरान जिनकी मेंबरशिप कैंसिल की जाती है उनकी पूरी लिस्ट जो सी है वो हासिल करता है।
جی ناظرین، جب ہم اب پرفیکٹ نیوز اس ساری انفارمیشن کو کلیکٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کی جب جسے چھان بین کرتا ہے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ڈاکٹر رانا طارق صاحب کو ڈس ممبر کیا گیا ہے، ان کی معطل کی گئی ہے، بلکہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کی بھی جو ممبرشپ ہے وہ بھی معطل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے جو سے وہ نام ہیں، کچھ بیوروکریٹس کے نام ہیں، کچھ ریٹائر بیوروکریٹس کے نام ہیں، اس طریقے سے جوڈیشری کے کچھ بڑے صاحبان ہیں جن کے نام ہیں، جن کو ڈس ممبر جو صحیح ان کی ممبرشپ معطل کی جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ اب جو نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے، یہ لسٹ جو جاری کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے ناظرین؟ یہ طارق بشیر چیمہ کے اپنے گروپ کے منتخب شدہ سیکٹری صاحب جو ہیں ملک منیب صاحب، جو میں نے بتایا محمد منیب ملک صاحب، یہ اپنے سگنیچرز کے ساتھ ان سے وہ اپنا صدر جم خانہ کی ہدایت کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں جو ہمارے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم پھر باقاعدہ سیکٹری صاحب جو ملک منیب صاحب ہیں، ان سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں، تو ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پوچھا نہیں جاتا، آپ کو آفیشیل کاموں میں انوالو نہیں کیا جاتا، آپ کی بہت ساری لمبی چوڑی شکایتیں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف اس یہ جو میٹنگ ہے جس میں 302 ممبران کو ڈس ممبر کیا گیا ہے، اس میں آپ پریزنٹ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نوٹیفیکیشن، یہ لسٹ آپ کے سائنوں سے جاری ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں سیکٹری ہوں، میں نے اپنے جو قوانین ہیں جو منشور کے تحت پریزیڈنٹ کے جو احکامات ہیں ان کو میں نے ہر صورت میں اوبے کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا انہوں نے جو ایک زبردست بات کی جو کہ میں نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے خود اپنے ان 302 ممبران کی جو سی ہے اس میں ان کو کہا کہ ان کی یہ جسے کہیں کہ کمی کوتاہی ہے، یہ ان کی جو سی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے فیسیں ادا نہیں کی، اور اس وجہ سے ان کو ڈس ممبر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ خود طارق بشیر چیمہ صاحب کے جو اپنے منتخب شدہ سیکٹری صاحب ہیں، انہوں نے ہی یہ ہمیں بتایا کہ اس میں ڈپٹی کمشنر یا جم خانہ کا جو بورڈ ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کئی سالوں سے کافی عرصے سے جو سالانہ فیس ہے، کئیوں کی بہت عرصے سے نہیں دی جا رہی تھی، کئیوں کی شاید 1-2 سالوں کی ہو، تو اس طریقے سے یہ فیسیں ادا نہیں ہو رہی تھی، جس کی بنا کے اوپر ان کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ ایک جو سے لیگل پروسیس کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس میں مزید ایک قسم کا تناؤ پیدا ہو گیا، جس کے اوپر ناظرین پھر آج چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب نے اپنی رہائش گاہ کے اوپر جو سی ہے وہ فوری طور کے اوپر ایک میٹنگ پریس کانفرنس جو سی ہے وہ بلوائی، اس میں تمام میڈیا بھی تھا، بہت سے اس میں ممبران بھی جو جم خانہ کے تھے وہ موجود تھے۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ جم خانہ کے الیکشن جو اگلے سال کے ہیں اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے، 21 دسمبر کو یہ الیکشن دوبارہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے 2 کینڈیڈیٹس کا بھی جو ان سے وہ اعلان کیا، اور اس حوالے سے ناظرین پھر انہوں نے جب ان سے سوال و جواب ہوئے اس حوالے سے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس جم خانے کے لیے جو ان سے وہ تقریباً 10 کروڑ روپے فنڈ جو ان سے ہیں وہ حکومت سے لے کر دیے ہیں۔ آج تک کسی اور MPs نے جو ان سے 1 روپیہ بھی کبھی اس جم خانے کے لیے نہیں دیا، یہ ان کی کاوشوں سے ہی ان کے فنڈز جو فراہم کیے گئے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہی آج یہ جم خانہ جو ہے یہ اتنا حسین و جمیل اور ایک بہت ہی لاجواب اور بے مثال بلڈنگ بن چکی ہے، جس میں بہت ساری فیسلٹیز ممبران کو جو ہے وہ دستیاب ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ چونکہ یہ فنڈ سارا کا سارا ڈپٹی کمشنرز کے ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے، یہ ان کے اس کے اوپر آتا ہے، اکاؤنٹس میں آتا ہے، انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں پتا کہ یہ ان کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے، ہم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے، نہ ہی وہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی تفصیلی اطمینان بخش جواب جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کا آپ کہیں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ اتنا فنڈز اگر دیا جا رہا ہے تو وہ فنڈز لگ کیسے رہے ہیں، اور یہ جو کچھ پسندیدہ لوگوں کے ذریعے پیمنٹیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے اس حوالے سے جو بتائیں، اور انہوں نے اس چیز کا ہی اظہار کیا کہ چونکہ یہ بہاولپور کا کلب ہے، ان کے بارے میں
میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کرتے ہیں، تو چونکہ یہ سارے ان کے ایک حلقہ احباب ہے، دوست ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ، اور وہ خود بھی ممبر ہیں، تو اس لیے جب ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے وہ پارٹ ادا کرتے ہیں. لیکن یہ ان کی خیر بات ہم اسے لائٹلی لیتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ ایک سیاستدان ہے، بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اپنے مقامی جتنے بھی بڑے بڑے فورمز ہوتے ہیں ان کی سیاست کے اندر ان کی انوالومنٹ ہر صورت میں ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت طارق بشیر چیمہ صاحب کی جتنے بھی یہ ادارے ہیں، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ خواہ وہ چیمبر آف کامرس ہو، جم خانہ ہو، ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ بار کے الیکشنز ہو، اس میں چیمہ صاحب کا گروپ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بھاری نظر آتا ہے. تو یہی بتانے کا مقصد ہے کہ چیمہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک تو اپنا نئے الیکشن کی بتایا کہ وہ لڑنے جا رہے ہیں، ان کا گروپ لڑنے جا رہا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بہاولپور کی عوام کا کلب ہے، بہاولپور کا کلب ہے، یہ نواب صاحب کی دی ہوئی امانت ہے، تو ہم سب نے مل کر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے کسی صورت میں جسے کہ اس پہ کسی کا غاصبانہ قبضہ نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے انہیں جس فورم پہ جانا پڑا وہ بالکل جو ہے وہ جائیں گے. تو یہ ناظرین صورتحال جو سی ہے جم خانہ کی بن چکی ہوئی ہے. ہم نے بہت کوشش کی ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطہ کرنے کی، ان کو میسیجز کیے کہ وہ اپنا کوئی موقف اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتائیں، تو ہم وہ بھی سامنے رکھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی فی الحال ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. اگر کوئی کیا گیا، ہمیں کچھ انہوں نے اس بارے میں حقائق یا تفصیلات سے آگاہ کیا، تو ہم ضرور جو ہے ان کا بھی موقف سامنے رکھیں گے. لیکن ہم اس فورم سے دونوں پارٹیز سے یہ جو ہے گزارش کریں گے کہ یہ ایک کلب ہے، ایک فورم ہے، وہ کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں عام پبلک کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، عام عوام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن شہر کا ماحول اس میں بڑا ٹینس ہوا ہوا ہے، یہاں کا بزنس مینس ٹینس ہے، سیاستدانوں کے درمیان اس ایک فورم کی وجہ سے جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو رہا ہے. تو ہم یہاں سے جو ہے مطالبہ کریں گے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی، انتہائی جسے کہیں کہ وہ بھی ایک اچھے آفیسرز ہیں اور سمجھدار افسر ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا اپنے رویے میں لچک جو سی ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، معاملے کو بیٹھ کر اچھے انداز میں جو ہے وہ چلانا چاہیے. کیونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب آپ آج ہیں، کل آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، کوئی نیا آنے والا ہوگا، پھر نیا ایک سلسلہ کار ہوگا. تو ایسا ماحول نہ چھوڑ کے جائیں، ایسی یادیں نہ چھوڑ کے جائیں جس میں آپ کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی نیگیٹو امپریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو. آپ ڈیفینیٹلی اصول کی پابندی کرنے والے ہیں، آپ اپنے قانون، اپنے منشور کے مطابق اسٹیپ اٹھا رہے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی جانب سے کوئی غلطی ہے یا دوسری جانب سے کوئی غلطی ہے. چھوٹے سے چھوٹا معاملہ لگتا ہے، کوئی معمولی سا اختلاف نظر آتا ہے، لیکن یہ اختلاف بہت بڑھ چکا ہوا ہے اور اس نے پورے ماحول کو ٹینس کیا ہوا ہے. تو ہم یہی گزارش کریں گے انتظامیہ سے بھی اور تمام جو سیاستدان ہیں، ممبران ہیں، کہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں، اس کا سلوشن نکالیں، اور ایک اچھے جسے کہیں کہ جو ایک جمہوری رویہ ہے اس کے تحت الیکشن میں جایا جائے، اور جو اس میں کامیاب ہو کے آئے اس کو اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کی جو پاورز ہے، اس کا جو کام ہے وہ کرنے دیا جائے. اور یہ جو معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو گلے شکوے ہیں اس کو درگزر کر کے یہ بیٹھ کر ان معاملات کو سلجھایا جائے، تاکہ بہاولپور کی سیاست، بہاولپور کا ماحول جو ہے وہ اس تناؤ کی وجہ سے، اس کشیدگی کی وجہ سے اس پہ کوئی نیگیٹو اثر نہ پڑے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تو سی پٹی کو اجازت. اللہ حافظ.